بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 3-4 اچھی خبریں دی تھیں اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا ان بریف کہ نہ تو ماشاء اللہ آ رہا ہے، نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، بحران ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور میں ابھی بھی اس بات کا قائل ہوں کہ یہی کچھ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کی سلامتی کو کچھ نہیں ہوگا، اور جو لوگ سازشیں کر رہے تھے یا سازشیں کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام سازشی کردار اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے، جو پلاننگز کی گئیں، جو منصوبہ بندی کی گئی، جو منصوبہ سازی کی گئی، وہ سب کی سب دھڑام سے نیچے گر چکی ہے، گرنے والی نہیں ہے، گر چکی ہے، اور وہ سارے کا سارا اسکرپٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا ہے۔ اور اب باری ہے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے آئین کی۔ اس کی ہر صورت میں فتح ہونی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا امتحان ہے، پاکستان کے سسٹم کا، پاکستان کی جوڈیشری کا امتحان ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی ہوگی یا نہیں ہوگی، پاکستان کے لوگوں کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا پھر 75 سال سے جو ایک چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو پتلی تماشا لگایا جا رہا ہے، کیا پتلی تماشا یہی چلتا رہے گا اور کیا اسی طریقے سے پاکستان آگے بڑھے گا؟ تو اس کا جواب ہے اس طریقے سے تو پاکستان کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ پاکستان مزید زوال کا شکار ہوگا، اور پاکستان کو مزید زوال کا شکار نہیں ہونا۔ جو تانے بانے بنے گئے تھے، جو سازشیں جڑی گئی تھیں، وہ سب کی سب اب ہونے والی ہیں فارغ۔ میں اس پہ قائم ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ لانگ مارچ چل رہا ہے اور لانگ مارچ نے کافی لوگوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ کافی لوگوں کی مراد یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کی، زیادہ نہیں، 4-5 لوگوں کی، کیونکہ پاکستان کے عوام تو بہت خوش ہیں، وہ تو اس میں روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن پہ بھی عمران خان صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن میں بھی، اور وہ ان کا خطاب سنتے ہیں۔ ان کا خطاب جو ہے وہ پھر پورے ملک میں سنا جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ تو گزر گیا کہ جس شہر میں بات کی جائے گی اس سے اگلے شہر میں اگلے دن پہنچے گی اخبارات میں چھپ کے۔ اب تو ادھر منہ سے الفاظ نکلے اور ادھر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی چیز جو ہے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اب ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا، یہ بڑا سوشل میڈیا ان کا ہے، یہ پروفیشنل ہے، یہ پیڈ لوگ ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ضرور ہے، لیکن جب آپ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں، جب سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو ریئل اکاؤنٹ ہیں، یہ کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آواز ہے، جو کہ پچھلے 75 سالوں کی جو فرسٹریشن ہے، جو ڈپریشن ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال سے جو گردان پڑھائی جاتی رہی، اس کے بعد یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ اور پاکستان کی یوتھ جو ہے، پاکستان کی یوتھ، جوان، نوجوان، وہ اسٹوڈنٹس، وہ جو ہیں وہ سب کے سب اس وقت آ چکے ہیں میدان سیاست میں اور میدان عمل میں، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا قافلہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ٹاک شوز کیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ چلتا ہے، نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، میسیجز کیے جاتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں، تمام کے تمام لوگ نہیں کر رہے، ان میں سے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں فرمائش پوری کر دیں، حکم حاکم ہے تو فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارا جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک تقریر ہوتی ہے، اور وہ سارے کا سارا جو غبارے سے ہوا نکل آتی ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اب ایون یہاں کے نواز شریف صاحب کو بھی ٹویٹ کروا دیا گیا، حالانکہ نواز شریف صاحب نہ لکھ سکتے ہیں نہ ٹائپ کر سکتے ہیں اردو میں اس طریقے سے، تو یقیناً کسی نے کہا ہوگا اور کسی اور کو کہا ہوگا، پھر اس کو مندرجات بھی بھیجے ہوں گے، اس کا امکان موجود ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب لندن میں ہیں اور ان کا ٹویٹر جو ہے، جو فون ہے جس میں وہ بھی، مریم بی بی بھی لندن میں ہے، تو یقیناً یہ کام نیچے کہیں ہوا ہے۔ ٹویٹ بھی کروا دیا گیا کہ 200 لوگ، 20,000 لوگ، 2,000 لوگ، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی روزانہ یہی مذاق اڑا رہے ہیں۔
تو ان فیکٹ اگر یہ بات مان لی جائے، اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 200 لوگ ہیں، 400 لوگ ہیں یا 2000 لوگ ہیں، چلیں 20,000 لوگ ہیں، تو پھر جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ 4-5 لوگ ہیں عمران خان صاحب کے جمع غفیر سے بہت پریشان نہیں بلکہ نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور جیسے ہی عوام نعرہ لگاتی ہے تو کئی میل دور بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی بلڈ پریشر گر جاتا ہے، کبھی پسینے آتے ہیں. یہ ہے اس وقت سچویشن. تو اگر یہ 200-400 لوگ ہیں یا 2000 لوگ ہیں پھر تو گورنمنٹ کو آرام سے سکون سے سونا چاہیے. لیکن صورتحال کیا اس وقت کوئی 40,000 کے قریب سیکورٹی فورسز ہیں جو منگوا لی گئی ہیں. ان میں سندھ پولیس ہے، اس میں پنجاب رینجرز ہے، اس میں سندھ رینجرز، اس میں FC کے لوگ ہیں. یہ سب کے سب اس وقت اسلام آباد کے اسپورٹس کمپلیکس میں اور دیگر اہم جگہوں پہ، سرکاری عمارتوں میں، فیصل مسجد میں، وہاں پہ براجمان ہیں. اور 41 کروڑ اب تک 41 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کروا لیا گیا ہے اس لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے. کبھی کہا جاتا ہے گولیاں، ربڑ کی گولیاں چلائیں گے، کبھی کہا جاتا ہے ہم ڈرون کے ذریعے آنسو گیس کے شیل پھینکیں گے. وہ کہتے ہیں اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جبکہ اب جو اناؤنس ہو چکا ہے، اب اسد عمر صاحب نے بتا بھی دیا ہے کہ ہماری منزل اب اسلام آباد نہیں ہے، وہ ہے راولپنڈی، کیونکہ راولپنڈی ہی طاقت کا محور و مرکز ہے. اقتدار کی راہداریوں میں جانے کے لیے راولپنڈی ہی اہم ہے. راولپنڈی میں ہی اصل دارالخلافہ اس وقت راولپنڈی ہے. ڈیفیکٹو گورنمنٹ، ڈیفیکٹو سیٹ اپ، ڈیفیکٹو اتھارٹیز، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ جائیں گے پنڈی، اور پنڈی میں بھی کسی ایک جگہ پہ بیٹھیں گے نہیں بلکہ پنڈی پورا گھومیں گے. جب چاہیں گے وہ لیاقت باغ آ جائیں گے، جب چاہیں گے وہ مری روڈ پہ آ جائیں گے، جب چاہیں گے مریڑ چوک چلے جائیں گے، جب چاہیں گے صدر کی طرف چلے جائیں گے، جب چاہیں گے PC کے سامنے چلے جائیں گے. جہاں دل کرے گا وہ گھومتے رہیں گے، اور راولپنڈی میں ان کا پڑاؤ ہوگا. اب جب آپ کہتے ہیں کہ راولپنڈی میں پڑاؤ ہوگا تو اس کے بعد آپ پھر خود سمجھ لیں کہ کیا ہوگا. لہذا ساری اسٹریٹجی انہوں نے تبدیل کر دی ہے. یعنی یہ تیاریاں کرتے رہے اسلام آباد کو پورا ریڈ زون بنا دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور انہوں نے اپنا پلان ہی چینج کر دیا. جب پلان چینج ہو گیا تو پھر اس کے بعد باقی پیچھے کیا رہتا ہے، وہ آ کے پنڈی بیٹھ جائیں گے. اگر وہ پنڈی پہنچ گئے تو پنڈی آ کے بیٹھ جائیں گے اور تھکائیں گے. تھکانے کے بعد پھر جب چاہیں گے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور داخل ہو جائیں گے، کیونکہ فیض آباد سے آگے تو حکومت ہی نہیں ہے. فیض آباد سے آگے حکومت نہیں ہے اسلام آباد کی. رانا ثناء اللہ صاحب کا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. اٹک پل سے آگے رانا ثناء اللہ صاحب کا دائرہ کار ختم ہو جائے گا. یہ تو 22 کلومیٹر ہے. 22 کلومیٹر کے علاقے کی وہ حفاظت کر لیں، اور اس کو کر لیں خود بخود ہی. یعنی جو لاک ڈاؤن کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ لاک ڈاؤن خود بخود گورنمنٹ نے کر لیا ہے، رانا صاحب نے کر لیا ہے. یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اب تھوڑے سے ذرا ایگریسو آ گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو، یعنی واشنگٹن کو ایک میسیج دیا ہے. اس میں بڑے ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر عمران خان صاحب نے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک پیج پہ تھے تو پھر کیا ہوا، آپ کا پیج پھٹ کیوں گیا، تو انہوں نے کہا کہ پیج اس وقت پھٹا کہ جب احتساب کی بات ہوتی تھی، جب لوگوں کا اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہوتی تھی، اور بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، بڑے بڑے رہنما، ان کو پکڑنا ہوتا تھا، تو کرپشن کا خاتمہ تھا، پاکستان کو ایک کرپشن فری سوسائٹی بنانا تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تو مجھے پتہ چلا کہ جنرل باجوہ جو ہیں کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے یہ بتا دیا، کیونکہ ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ملاقاتوں کی اب یہ چیز وہ سامنے لے آئے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اور احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ انہوں نے وجہ بتائی ہے. انہوں نے کہا جی یہ تھی بنیادی وجہ. تو جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہوئی تو ایک پیج جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر DGI کی اپائنٹمنٹ پہ جھگڑا شروع ہوا، وہ بھی ایک بنیادی بات ہو گئی. لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو پہلے دن سے ہی وہ تھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ، خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ، اور اس میں
کوشش کی گئی کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے اور اس میں پھر اپنے امیدواروں کو لایا جائے۔ علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے وہ، لیکن عمران خان صاحب مانتے نہیں تھے، اور پھر اعظم خان صاحب کے مسائل، پھر کچھ اور مسائل، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جی 54 ارب روپے کی تو فائلیں ہیں جو منظوری کے لیے ہیں کہ جی یہ گرے لینڈ ہے، اس کو ایگرو ہے، ایگرو کو گرے کر دیں، گرے کر کے اس کے بعد وہ کمرشل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور پھر ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی کہ انہیں مجبور کیا گیا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی پاکستان کی، اور ان پہ بے پناہ مقدمات درج کیے گئے اور ان کی جان کو خطرہ تھا، اور میرے ساتھ ارشد شریف صاحب ڈسکس کیا کرتے تھے، اور میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے چلے جائیں۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ یہی بات حقیقت ہے کہ ارشد شریف صاحب کی زندگی کو خطرہ تھا، اور اس قدر شدید خطرہ تھا کہ کینیا میں بھی ان کو نہیں معاف کیا گیا، اور کینیا میں بھی وہ محفوظ نہیں رہے۔ تو یہی ایک ان کی جان جانا ہی یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی ہے جی کہ ای سی ایل میں ڈاکٹر شہباز گل کا نام ڈال دیا گیا، اور اس میں ڈاکٹر شہباز گل کا نام ڈالا گیا ہے، اور نیا قلمدان وزارت قانون کا وہ سونپ دیا گیا ہے ایاز صادق صاحب کو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان سے یہ قلمدان واپس لیا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ان پہ ڈسپلیئر شو کیا تھا جب لاہور میں ایک تقریب میں افواج پاکستان اور مسلح افواج اور باجوہ صاحب کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہاں پہ نعرے بازی ہوئی تھی اور تقریریں ہوئی تھیں۔ تو یہ ساری باتیں اس میں وزراء موجود تھے، بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے، دیگر لیگی قیادت بھی تھی، تو یہ سب کے سب قاضی صاحب بھی تھے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے یہ سارے جو ہے وہ نعرے وارے ہوئے تھے، جس کے بعد ڈسپلیئر شو کیا گیا تھا اور یہ معاملہ ہوا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خیر میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی جو ہیں، اور مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ مریم گروپ، وہ بہت زیادہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے گیت گا رہا ہے، بہت زیادہ گیت گانے شروع کر دیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ ذرا بات کروں گا کہ اس کے پیچھے پردہ کیا ہے، کیا راز چھپا ہوا ہے، آخر کیوں دھڑکا سا لگا ہوا ہے، یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ لیکن بہرحال سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ بڑھتا رہے گا۔ اب انہوں نے ری شیڈول کیا ہے، اب اس اتوار کے بجائے اگلی اتوار کو انہوں نے پروگرام بنایا ہے راولپنڈی پہنچنے کا، تو راولپنڈی پہنچ کے بھی وہ کافی انجوائے کریں گے جی، اور ان کا ہدف کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔